فصاحت چلے آئیے، شہنشاہ بلاغت چلے آئیے، تاجدار فصاحت چلے آئیے، لے کے گلزار طیبہ کی گل کی مہک مشکبار خداوت چلے آئیے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ حمد و ثنا تسبیح و تکبیر اس رب اعلیٰ کے لیے جو حی القیوم ہے، رؤوف الرحیم احکم الحاکمین، لم یزل ولم یزال، جس کی ذات ہے وہ جو چاہے وقت کی ذمہ میں کار امیروں کے ہاتھ سے چھین کر فقیروں کے ہاتھ میں تھام دے، وہ جو چاہے جسے بوریاں نشی کر دے، وہ جو چاہے جسے تخت نشی کر دے، اس کی شان میں کوئی شکوہ نہیں، اس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، اس کی ذات صاحب خطا سے لاغر ہے۔ حق یہ ہے زندہ و تابندہ اس کی ذات ہے۔ درود و سلام ہو اس ہستی پر حق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو شمس الضحیٰ بدر الدجا خیر الورا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم من اللہ کتاب ونور مبین۔ فی موضع آخر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، اما بعد۔ واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں اور میرے دینی بھائیوں، بڑی مبارک محفل ہے، نورانی ماحول ہے۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ میری زبان پر عرفانی کلمات جاری فرمائے اور ہم سب کے لیے عمل کے لیے وہ مشعل راہ بن جائے۔ اصل زندگی میں آدمی کو عمل، اصل کیا ہے زندگی میں؟ کیا ہے بولو؟ عمل۔ عمل نہ ہو تو بیکار ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، بے مثل وہ آدمی اس جیسا ہے جیسے پتھر ہے، بے عمل عالم پتھر کی طرح ہے۔ اس طرح پتھر پر قرآن شریف لکھا جاتا ہے تختیوں پر، تو وہ تختی حافظ قرآن نہیں ہوتی۔ تختی پر بخاری لکھا جائے تو وہ تختی بخاری شریف پر نہیں کہلاتی۔ ایسے ہی اگر آدمی بے عمل ہو تو وہ نہ عالم کہلاتا، نہ حافظ کہلاتا، نہ عابد کہلاتا، بے عمل ہے بس۔ اسی لیے ان کا پورا گرمی ہے شاید۔ آج آپ کے پٹھلم میں ایک نورانی محفل ارباب مساجد نے سجائی ہے اور آپ سب کو یہاں مدعو کیا گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سننے کے لیے، سنانے کے لیے مجھے مدعو کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والے کو بھی سنانے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج امت کے اندر حضور کی سیرت سننے کا، سنانے کا، منانے کا جو مزاج ہے وہ کیسا ہے؟ امت حقیقت کو چھوڑ دی ہے اور جو صداقت ہے، سچائی ہے، اس سے دور ہو گئی ہے۔ مصنوعی چیزوں پر امت پڑی ہوئی ہے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین حقیقت ہی پر جمے رہتے تھے، حقیقت سے ہٹتے نہیں تھے، چاہے وہ دیکھنے میں کتنی ہی اچھی لگے مگر وہ چیز کو نہیں اپناتے تھے۔ ایک صاحب روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے خواب دیکھا
خواب میں کچھ تقسیم ہو رہا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام پذیر ہے، کچھ بانٹنے والا بانٹ رہا ہے، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو، اور جب سب تقسیم ہو گیا تم نے یہ پڑھا سبحان اللہ یہ تم لے لو، تم نے الحمدللہ پڑھا یہ تم لے لو، تقسیم ہوئی، مگر یہ صاحب بھی اس لائن میں کھڑے تھے، تقسیم بند ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں بھی تو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھتا ہوں، سب کو خیرات ملی ہے، مجھے خیرات کیوں نہیں ملی؟ تو بانٹنے والے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تمہیں جو خیرات نہیں ملی اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سنت طریقہ تھا اس کے آپ خلاف پڑھتے تھے۔ حضور کا سنت طریقہ کیا تھا؟ نمازوں کے بعد آپ نماز کا سلام پھیرتے ہی 3 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یا استغفر اللہ حضور پڑھتے تھے۔ اس کے بعد پھر آپ کیا کرتے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ کتنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھتے تھے۔ ان لوگوں کو یہ خیرات ملی ہے جو حضور کی نقل کرتے تھے، آپ 100 مرتبہ پڑھتے تھے، اگرچہ کہ تمہارا 100 مرتبہ پڑھنا زیادہ ہے لیکن نقل مصطفیٰ اس میں نہیں ہے، ادائے مصطفیٰ اس میں نہیں ہے، اور حضور کی اس میں ایکٹنگ نہیں ہے، اس وجہ سے تم خیرات سے محروم کر دیے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، کوئی کام بھی ہمارا سنت کے مطابق ہے تو خیرات ہے، نجات ہے، مغفرت ہے، اور سنت کے خلاف ہے تو اس میں کوئی عمل نہیں۔ اگرچہ کہ اچھا دکھتا ہے دیکھنے میں، بھلا لگتا ہے دیکھنے میں، لیکن اس میں کوئی ثواب نہیں۔ میرے بھائیوں ایک واقعہ اور سنو، ایک توکل شاہ نام کے بزرگ گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ وہ ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ نانوتوی چلو، خواب میں یہ کہنے لگی کہ نانوتوی چلو، میں تم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کراتا ہوں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی حضور کا نام سنتے ہی خوشی سے، کون آدمی ہے جو سرکار کا نام سنے اور خاموش بیٹھ جائے؟ زیارت کی تمنا رکھتے، بعض تو زیارت کے وظیفے پڑھتے ہیں، اگر میں یہ وظیفہ پڑھوں تو سرکار میرے خواب میں آ جائے تو میرا نصیبہ چمک جائے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے چلو، خواب میں یہ دیکھ رہے، چلو یہ بھی چلنے لگے، لیکن توکل شاہ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں، اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سبک رفتاری سے آہستہ آہستہ اپنی خرامہ چال چل رہے ہیں۔ اور توکل والے شاہ نے کہا کہ تم کو سرکار سے محبت نہیں ہے؟ میں سرکار کی زیارت کو لے جا رہا ہوں، اور بے چین اور بے قرار ہو کر آدمی مچل کر اچھل کر حضور کی طرف دوڑنا لپکنا چاہیے، سرکار سے محبت تمہیں کم لگ رہی ہے۔ آپ نے کہا تم چلتے رہو میں آتے رہوں۔ وہ دوڑتے دوڑتے گئے، وہاں ایک مجلس لگی ہے، سلام کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ ہیں اور وہ سرکار حلقہ یارہ میں، وہ ماہ مدنی ہے، کیا چاند سی تنویر ستاروں میں چھنی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در خدمت میں توکل شاہ پہنچے تو انہوں نے سلام کے بعد آپ کو اپنے بازو بٹھا لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بازو بٹھا لیا۔ اس کے بعد حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ پہنچے، انہوں نے بھی سلام کیا، آپ نے قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے گود میں بٹھا لیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں بٹھایا۔ تو اس کے بعد توکل شاہ نے کہا یا رسول اللہ، میری وارفتگی، میرے عشق اور میری بے چینی اور بے قراری آپ سے محبت کا یہ عالم ہے، میں دوڑ کر لپکتے اچھلتے کودتے آپ کی خدمت میں آیا تو میرا نصیبہ بازو میں ٹھہرا، اور یہ آہستہ آہستہ ہے تو یہ گود میں جلوہ افروز ہو گئے، کیا قصہ ہے؟ تو حضرت قاسم نانوتوی سے حضور نے کہا قاسم تم بتاؤ کیا قصہ ہے، کیوں آہستہ ہے؟ تو حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ،
میں آپ کے قدم پاک کے نشان کو ڈھونڈتے ہوئے آ رہا تھا، آپ کے جہاں نشان پڑے ہوئے اسے دیکھتے اور ڈھونڈتے ہوئے آ رہا تھا، تاکہ کہیں بے ادبی نہ ہو جائے آپ کے قدم مبارک پر، میرے پیر نہ پڑ جائے، اس وجہ سے میں اس کیفیت سے آ رہا تھا۔ تو حضرت توکل شاہ کو حضور نے فرمایا جو نقش پاک کو ڈھونڈ کر چلتا ہے، جو سنتوں کی اتباع میں چلتا ہے، ان کا مقام میری گود ہوتی ہے، اور جو جذبات میں چلتا ہے ان کا مقام میرا بازو ہوتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو کام بھی کرو ایسے کرو، چلو کس سے کرنا؟ سنتوں کے اہتمام کے ساتھ کرنا، اللہ کے رسول کی عظمت کے ساتھ کرنا، کوئی کام بھی حضور کے سنت کے خلاف نہ ہونا چاہیے۔ آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کے عنوان پر شان مصطفیٰ کا یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، میں ہر جگہ اس پروگرام کے تحت کچھ باتیں کرتا ہوں اور یہ بتانا چاہتا ہوں دوستو، ساری دنیا میں حضور کی یاد اور حضور کی خوشی منائی جاتی ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں چراغاں نہ ہوتا ہو، اور کوئی دل ایسا نہیں ہے جس میں حضور کی یاد نہ آتی ہو۔ ہر دل حضور کی یاد سے مسرور، ہر آنکھ حضور کے نام سے فرحت بخش۔ لیکن یاد رکھو، یاد کا منانا اور آپ کے یہ شریعت کے مطابق اگر یاد ہو تو پھر وہ حضور بھی اتباع میں آپ کو آغوش مبارک عطا کر سکتے ہیں۔ اتباع کے خلاف ہے، سنت کے خلاف ہے تو ہمیں کوئی مقام اور مرتبہ مل نہیں سکتا، کیونکہ حضور سے ناراضگی ظاہر ہو رہی ہے۔ لہذا میلاد کے عنوان پر، شان مصطفیٰ کے عنوان پر جہاں بھی پروگرام ہوتے ہیں، اس میں میں یہ ضرور بات کہتا ہوں کہ حضور کی عظمت کا خیال رکھنا، حضور کی توقیر کا خیال رکھنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نام مبارک کا، آپ کی شریعت مطہرہ کا ادب کا خیال رکھنا۔ اگر اس میں وہ خیال نہیں ہے تو ثواب کم ہے، عذاب زیادہ ہے، اس میں ثواب کم ہے، عذاب زیادہ ہے، کیونکہ شان مصطفیٰ ایسا ہے اور حضور کی عظمت اور ادب کا مقام یہ ہے کہ وہاں بے ادبی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، اللہ کو ہم دعا میں کیا بولتے ہیں؟ اے اللہ، میرے مولا، تو ہی ہے اللہ۔ اللہ کو تو بول رہے، بول رہے نہیں بول رہے؟ ارے بے اللہ کو تو بولتے نہیں بولتے؟ تو ہی ہے میرا مولا، تو ہی ہے میرا اللہ۔ لیکن آمینہ کے لال، عبداللہ کے پیارے، حلیمہ کے دلارے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی بولے اے محمد تو ہمارا کام کر دے، وہ ادب والا ہی ہے بے ادب ہے؟ بولو بھائی، بے ادب ہے۔ سرکار کی بے ادبی اللہ سننا ہی نہیں چاہتے، بلکہ ساری دنیا والوں نے لکھا ہے جو آدمی سرکار کی بے ادبی اجتماعی طور پر جو قوم کرتی ہے، اللہ کا عذاب آسمانوں سے بہت جلد آتا ہے۔ سرکار کی بے ادبی اجتماعی طور پر جو قوم کرتی ہے، اللہ کا عذاب آسمانوں سے کیا ہوتا؟ بولو کیا ہوتا؟ جلد آتا ہے۔ اب آپ بولیں گے سرکار کی بے ادبی اجتماعی طور پر کیسے ہو رہی ہے؟ ہم نے دیکھا ہے بعض علاقوں میں یہ جو یاد کے عنوان پر ہرے پیلے جو بیاقے لگتے تھے، اس نام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہوا، یعنی ان برخوں پر حضور کا نام ہوا کرتا تھا، اور وہ جو بینر جس پہ سرکار کے نام کے نغمے اور سرکار کے نام کی جو ہے تحریریں ہوتی تھی، بہت مبارک۔ جن گھر میں ایسے نام اور ایسے تغلے ہوں وہ گھر کو میں 100 مرتبہ سلام کرتا ہوں۔ جن گھروں میں وہ جھنڈے ہوں، ان جھنڈوں کے معاملے میں بھی میرا عقیدت سے سر جھک جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کی بے ادبی جلوس کے عنوان پر ہم نے اسے نکالا اور اس کی بے ادبی جھنڈوں کے ذریعے نکالا اور اس پہ لا الہ الا اللہ ہے یا حضور کا نام ہے، ہم نے تو خوشی سے اس کو نکالا اور اس کے بعد کام ختم ہو گیا، ان جھنڈوں کو اور ان بیراقوں کو ہم نے کچرا کنڈی کے نظر کر دیا، تو کیا یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا نتیجہ نہیں ہے؟ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا۔ کتنے ایسے گھر اور کتنے ایسے بازار اور کتنے ایسے شہر میں نے دیکھے تھے جو عشق میں تو لگے تھے، لیکن جب زیادہ ہو گئے، وقت ہو گیا، اس کو لے جا کر کچرا کنڈی میں ڈال دیا۔ تو اللہ نے اس امت پر ان کے نام کی بے ادبی کی وجہ سے اللہ نے اس امت پر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے۔
مختلف قسم کا عذاب غیر محسوس انداز سے اس امت پر اللہ کا کوڑا برسا ہے۔ لہذا حضور کے نام کی ذرہ برابر بھی کوئی آدمی بھی مسلمان ہو یا غیر مسلم، پڑھا لکھا ہو یا بے پڑھا لکھا، شہر کا ہو یا دیہات کا، امیر ہو یا غریب، راجا ہو یا پرجا، حاکم ہو یا محکوم، شاہ ہو یا گدا، حضور کے نام کی بے ادبی اللہ کو ذرہ پسند نہیں ہے۔ آپ کو معلوم ہے ایک عیسائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس نے گستاخی کی، اور وہ جب گستاخی کرنے کے لیے بہت بڑا اجتماع بلایا اور اس اجتماع میں اس جلسے میں وہ مقرر کی حیثیت سے تقریر کر رہا تھا اور ایسے جملے سرکار کی شان میں بے ادبی کے کر رہا تھا، اس کے اسٹیج کے بازو میں کتا بنا ہوا تھا۔ وہ کتے نے بھونکنا شروع کیا، یہ سمجھا شاید چیخنے کی وجہ سے کتا بھونک رہا ہے، اپنی آواز کو تقریر میں اس نے آہستہ کر دیا، لیکن زبان سے سرکار کی شان میں بے ادبی کرنا رکا نہیں، بولنے لگا، کتا تیز بھونکا، آخر میں اسے غصہ اتنا آیا، زنجیر توڑ کر اس مقرر جو عیسائی تھا حضور کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، زنجیر توڑ کر آیا اور سیدھے اس کے گلے کو اس نے پکڑا، اور اتنی دیر تک نہیں چھوڑا جتنی دیر تک اس کی سانس نہ اکھڑ گئی ہو، یعنی وہ مر نہ گیا ہو، مرنے کے بعد ہی اس نے چھوڑا ہے۔ اس واقعے کو لکھنے والا عیسائی پادری کہتا ہے، اپنے لوگوں کو کہتا ہے، لوگوں آمنہ کے لال محمد کا ذکر ہماری کتاب توریت میں ہے، انجیل میں ہے، لیکن قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر ہے۔ ہم تعصب کی وجہ سے آمنہ کے لال کو نہیں مانتے اور تعصب میں انہیں برا بھلا کہتے نہ کہو، اس لیے کہ ہمارے پادری کو کتے نے ہلاک کر دیا ہے۔ سرکار کی شان میں گستاخی کرنے پر آپ اور میں وکیل نہیں بن سکتے ہیں، سرکار کے جو ہے معاون نہیں بن سکتے ہیں، مت بنو۔ خدا مخلوق ہے، خدا وہ جس کو کتا کہتے ہیں، اس سے اللہ بدلہ دلا دیتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو بھی آدمی کسی قسم کی بھی گستاخی کرے اللہ اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیوں آئیے چند باتیں گزار کرتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس سنت کا خیال کرتے ہوئے اتباع میں زندگی گزارو تو اللہ اس کی برکتیں نورانیت عطا فرماتا ہے۔ حضور کی سنتیں اپناؤ، بدعت و خرافات سے آدمی خود بخود بچ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کس کو کہتے ہیں؟ سنت اس کو کہتے ہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، کر کے امت کو بتایا ہو، عمل کے لیے آپ نے راہ چھوڑی ہو، اسے سنت کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے، کھانے کی ایک سنت، حضور پانی پیتے، پانی پینے کی ایک سنت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے، آرام کرنے کی ایک سنت۔ اس سنت کے کیا فائدے ہیں آپ کو اگر میں سناؤں، میری زبان میں نہیں، سرکار کی اتباع میں نہیں، بلکہ ڈاکٹروں کی تحقیق اگر سناؤں تو میں سمجھتا ہوں تم سنت تو نہیں اس تحقیق پر عمل کر کے اپنی صحت بچانے کی کوشش کرو گے۔ ایک غیر مسلم کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھانے کا جب وقت آ جائے تو کھانے کو 3 حصوں میں کھانا چاہیے۔ کھانے کو کتنے حصوں میں کھانا چاہیے؟ 3 حصوں میں کھانا۔ ایک پیٹ کے 3 حصے بنا لو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے اور ایک حصہ خالی چھوڑ دو۔ ویسا کرنے والا آدمی اسے کبھی بیماریاں نہیں آتی۔ اس نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے آدمی کو بیماریاں قریب نہیں آتی، ایسے آدمی کے قریب بیماری نہیں آتی۔ ڈاکٹروں نے تحقیق کیا ایک حصہ پیٹ کو خالی رکھنے کا کیا فائدہ ہے، تو اس نے کہا کہ انسان کا معدہ کام کرنا زیادہ لوڈ ڈالو گے تو کام کرنا چھوڑ دے گا، اور جب کام کرنا چھوڑ دے گا تو پھر انسان کو ہما قسم کی بیماریاں لگ جاتی ہے، لا علاج بیماریاں لگ جاتی ہے۔ اس وجہ سے شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کا ایک حصہ خالی چھوڑنا اور بھوک رہنے کے بعد کھانا چھوڑ دینا، اس سے آدمی کو صحت ملتی ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ کا امتی اس سنت پر کون کون عمل کر رہا تھا؟ ہاتھ اٹھاؤ، بولو بھائی کون کون؟ بھوک رہے تو کھانا چھوڑ دیا۔ ہمارا حال ہے الگ تک کھا رہے، کہاں تک کھا رہے؟
अलग तरीके। एक साहब रमजान में मेरे को मसला पूछे, मौलाना मैं सहर खा लिया, रोजा रहा, सहर खा लिया, फजर की नमाज पढ़ने आया और रुकू में गया तो जरा डकार में मुंह भर के दाने आ गए। क्या आ गए? मुंह भर के खाने के दाने आ गए। अब रोजा रहता नहीं रहता? अब बोलो, आप मसला बोलो। आप ज्यादा खाए और हो गया, जब कोई ज्यादा और चीज होगी तो और हो जाती है। आप ज्यादा खाना खाने की वजह से आपके मुंह में वो हालत में दाने आ गए। कम खाओ तो और नहीं होता है। खुदा ने ऐसा निजाम इंसान का बनाया है पेट का, जिस तरह आप पानी की टाकी में वाल लगाते हैं और वाल लगाए तो पानी रुक जाता है। अल्लाह अज़्ज़ा व जल आपके जिस्म में भी एक ऐसा वाल लगाया। आप खाना खा लिए, खाना खाने के बाद नीचे मुंडी पावा ऊपर करो। खाना आता क्या? देखो वापस। अरे आता? बोलो आता क्या? नहीं आता। ऐसा वाल अल्लाह ने लगाया, नीचे मुंडी पैर ऊपर करे तो भी खाना नीचे नहीं आता। तुम्हारे वाल खराब हो जा सकते हैं। अरे नहीं, ये वो कंपनी का है, वो कंपनी फेल है, वाल लगाए भी तो मौलाना पानी उतर जा रहा, बोलते नहीं बोलते? खुदा का वाल ऐसा है, आप उसको फेल नहीं कर सकते। ये खुदा की मेहरबानी है। हाँ, आप ज्यादा और कर लेते हैं तो वो खुद ब खुद बक निकलते रहता है। याद खाना क्या करना? बोलो क्या करेंगे? सुन्नत तरीका ये है कि खाना कम खाना। हम क्या समझ रहे? ज्यादा खाए तो ज्यादा दिन जिंदा रहते, ज्यादा खाने वाला जल्दी मर जाता, ज्यादा खाने वाला जल्दी मर जाता, कम खाने वाला देर तक रहता। आपको मालूम है मगरमच्छ की उम्र ज्यादा है या मछली की उम्र ज्यादा है? बोलो, मगरमच्छ की उम्र ज्यादा है, मछली की उम्र कम है। मगरमच्छ कितना खाती? रोजाना एक वक्त उसकी खुराक 200 ग्राम है। कितनी? 200 ग्राम। मगर कितनी मोटी ताजी रहती, तगड़ी रहती, मगर खाना कितना कम खा रही? 200 ग्राम खा रही है। और हम अगर उतने मोटे रहते तो रोजाना एक बकेट दूध, एक टोकरा आम, क्या क्या खाते नहीं मालूम। पेट जाके एक साहब को देखा, पेटा देखे तो बड़े बड़े हो गए। अब जितने भी लोगों को देखो, पहले औरतों को पेटा दिया, मर्दों को पेटा है। अब 9 महीने का, 6 महीने का, 5 महीने का, बड़े बड़े पेटा। इधर देखिए, उधर घर में आए तो पहले पेटा आ रहा, बाद में उल्लू आ रहे। इतने बड़े पेटा है इनके। अरे ऐसा क्यों? गए मौलाना क्या है कि ऐसा हो गया? क्या है कि ऐसा नहीं हुआ? बेढंगा खाने से आदमी टींडोल उसकी खत्म हो गई। आप बेढंगा खा रहे हैं, जब बोले जब खा रहे हैं। गिरनी में हमेशा ज्यादा डाले तो वो गिरनी आटा बारीक में पीसती, क्या करती? बार उसमें क्या आता? कंघी आती। देखिए कभी, अब उसको क्या करना पड़ता? रिवर्स लेना पड़ता, वो चाकी को फिराता हूँ पीछे, ताकि जो है अच्छा पीछे हो। आप भी बेढंगा डाल रहे, ये रिवर्स तो नहीं कर सकते इसको। वो क्या कर रहे? इधर फैल जा रहा, इधर फैल जा रहा, इधर। ऐसा मालूम हो रहा हिंदुस्तान का नक्शा बन गया पेट। वो उधर घुस गया, इधर घुस गया, पेट देखे तो अंबर पेट हो गया। एक साहब सो रहे थे बड़ा पेट लेके, उनके खादिम पावन दबा रहे थे। एक खादिम पूछा, हजरत ये क्या है? उन समझा कुछ तो भी चूहा बिल्ली का तो भी आयशा। देखा तो क्या भी नहीं लग गया। नहीं हजरत, पेट पे हाथ रख के बोला, हजरत ये क्या है? तो बोला, मियाँ ये पेट है। तो बोले हजरत ये पेट है, इसमें क्या है? पेट है तो इसमें क्या है? बोले इसमें गिलाजत है। बोले हजरत आपकी है या पूरे गांव की है? आपकी या पूरे? बड़ा पेट है। मेरे भाइयों, ये मर्द आदमी इस किस्म का जिस्म बना, आपको बात अजीब लग रही होगी, लेकिन सुन्नत के खिलाफ खाने वालों के पेट ऐसे ही होते हैं। अब आप बोलेंगे क्या मौलाना सुन्नत पे नहीं खा रहे क्या? उनको पूछो खा रहे नहीं खा रहे। हमारा पेट देखो, हम जहाँ तक हो सके अपने पेट को जरा अंदर ही रखने की कोशिश करते हैं। वजह क्या है? आदमी जैसा खाएगा, थैले में जितना भरेंगे वो थैला फैलता नहीं फैलता। आप थैले की मिसाल लो, थैले में भरे तो इधर 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 फेंकते रहता हूँ। उसको उतना ही लोड डालो जितना उसकी जरूरत है। और खाने में सुन्नत का ख्याल करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनाउल फरमाते तो 3 तरीके की आपकी बैठक होती। एक बैठक दोनों जानों बिछाकर आप खाना खाते,
ایک بیٹھک غلاموں کی طرح آپ بیٹھ کر کھانا کھاتے، دونوں پیر پیٹ سے لگا لیتے، ایسا بیٹھتے، اور ایک بیٹھک ایک پیر